انہوں نے اکٹھے کر کے بچوں کو تو سوال کر دیا کہ میں دیکھوں ذرا ان کا جواب آگے سے کیا آئے گا، زندگی بھر کی تربیت میری کام آ گئی کہ نہیں آ گئی، امتحان میں ڈال دیا۔ ما تعبدون من بعدی، بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں میرے بعد، میرے انتقال کے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے، کرتا درتا مانو گے، امیدیں کس سے وابستہ کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، اللہ کہتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سب نے بیک زبان جواب دے دیا کہ ہم آپ کے معبود ابراہیم علیہ السلام کے معبود، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ان کا معبود الہ واحد، ایک اکیلا خدا تھا، ہم بھی اسی کی بندگی کریں گے۔ کیا نصیحت کی جا رہی ہے، دیکھ لیجیے انبیاء کس انداز سے اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی تو جو تربیت اور جو اولاد کے ساتھ پیار ہے وہ تو ایک انتہا ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب بیٹا بات مان نہیں رہا، چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا بات نہیں مان رہا، چار بیٹے تھے، ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کنعان۔ اور چھوٹا بیٹا، چھوٹی اولاد کا وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، فطری طور پر انسان کو زیادہ تر محبت چھوٹے سے ہوتی ہے، وہ محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو بہت سمجھایا ہے، اب نہیں مان لے تو کیا کریں، دین سکھا رہا ہے کہ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سمجھایا ہوگا، لیکن سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، سکھاتے رہیں، حتیٰ کہ زندگی کا آخری لمحہ آ جائے اس وقت تک بھی سکھاتے رہیں، اچھے طریقے سے سکھاتے رہیں۔ اب ظاہر ہے کہ طوفان آنے والا ہے، زمین پانی چھوڑنے والی ہے، آسمان پانی برسانے والا ہے، دنیا کا سب سے بڑا طوفان اور عذاب سیلاب کی شکل میں اس دھرتی کے اوپر آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام باخبر ہے، بیٹا بے خبر ہے، اور نوح علیہ السلام اس کو باخبر کر رہے ہیں۔ ارکم مانا یا بنی ارکم مان، آپ انداز تو دیکھیں اولاد کی تربیت کا، یا اولاد کے کی طرف مخاطب ہو، یا بنی ارکم مان، اے میرے بیٹے ایک کشتی میں سوار ہو جائے، ادھر آجا میرے ساتھ سوار ہو جائے، یعنی ایمان لیا، ایمان نہیں لایا تھا۔ یا بنی ارکم مانا ولا تکن مع الکافرین، یہ کفر کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ دے، ان کے راستے کو چھوڑ دے، ان کی دوستی کو چھوڑ دے، ادھر آ، والد گرامی کی بات مان لے۔ قال سآوی الی جبل، بیٹا آگے سے کہتا ہے آپ تو کہتے ہیں پانی کا عذاب آئے گا، پانی تو آئے گا تو بہہ جائے گا، میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا جاؤں گا، مجھے پانی نے کیا کہنا ہے۔ جب اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین کے لیے اس سے بڑی آزمائش بھی کوئی نہیں۔ پہلے تو میں نے کہا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، لیکن اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو اس سے بڑی آزمائش والدین کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی، بڑی کھٹن آزمائش، بہت مشکل آزمائش۔ سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یعصمونی من، پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پانی مجھے کیا کہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں لا عاصم اليوم الا من رحم، میرے بیٹے پہاڑ کی چوٹیاں بھی نہیں بچیں گی، درخت کی چوٹیاں بھی نہیں بچیں گی، بلندیاں بھی نہیں بچیں گی، پانی کا سیلاب نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ نہیں مانا بیٹا، بار بار کہنے کے باوجود نہیں مانا، حتیٰ کہ ہاتھ اٹھا لیے، حتیٰ کہ دامن پھیلا لیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اس سے نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر انسان بے بس ہو جائے تو دعا کا سہارا نہ چھوڑے، دعا تو کم از کم مانگتا رہے۔ ہم اولاد کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں لیکن دعا کا سہارا بہت کم لوگ لیتے ہیں۔ چاہت تو ہر ایک کی ہے، میری بھی ہے نا، آپ کی، سب کی چاہت یہ ہے اولاد نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اچھا بن جائے، لیکن دعاؤں کا سہارا ہم کم لیتے ہیں، دعا کم کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بعض دفعہ زیادہ کرتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی سے یہ نقشہ قرآن حکیم کے اندر پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کہ اس انداز سے اولاد کو سمجھاتے رہنا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا، فرما بردار بنانا وہ اللہ کا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ کا کام۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلاح کا کوئی پہلو، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر اس معاملے میں دین نے ایک ایسا معتدل راستہ دیا کہ جس میں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم ڈنڈا پکڑ لو، تم مارنا شروع کر دو، سختی کرنا شروع کر دو۔ یہاں بھی ایک عام آدمی کے لیے بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش۔ انسان ہے، بعض دفعہ اپنی اولاد کے لیے خوب کماتا ہے، گرمیوں کی شدت کی دھوپ میں کماتا ہے، سردیوں کی شدت کی سردی میں کماتا ہے، گرمی سردی اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور کما کے اولاد کو اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اور دل کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچے پڑھ جائیں، اچھے بن جائیں، بہتر بن جائیں، کوئی مرتبہ اور مقام حاصل کر لیں۔ اور جب اچھے بنیں گے، پڑھیں گے، مرتبہ اور مقام حاصل کریں گے تو اس سے بھی کوئی والدین کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جن کو اپنا فائدہ، اولاد کا فائدہ ہوگا نا زیادہ۔ لیکن اولاد نادانی کی بنیاد پر بعض دفعہ یہ بات سمجھ نہیں پاتی، بچی بعض دفعہ نادانی کی بنیاد پر یہ بات سمجھ نہیں پاتا۔ تو جب ایک انسان اتنی سختیوں اور مشکلوں سے گزرتا ہے اور کما کے لاتا ہے اور اولاد کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، آسودہ حال بھی رکھتا ہے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ اس کی سوچ کے مطابق نہیں آتا، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اور اولاد کے معاملے میں ماں کا دل چونکہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی کمی کوتاہیوں کو چھپا بھی دیتی ہے، لیکن باپ چونکہ مستقبل سے آگاہ ہوتا ہے، آنے والے وقت سے آگاہ ہوتا ہے، تو وہ کمی اور کوتاہی پہ گرفت کرتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، پکڑ کرتا ہے، چھپاتا نہیں۔ اور اس معاملے میں بعض دفعہ معاملہ اونچ نیچ بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے نرمی کی انتہا، اس لیے کہا نا کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے، اور کہا باپ کے پاؤں میں پشاوری چپل ہے باپ کے پاؤں میں پشاوری چپل ہے درست کرنے کے لیے۔ تو باپ تھوڑا سا رسک لیتا ہے، اور تھوڑا سا رسک لیتے بعض دفعہ جو کیفیت میں نے بیان کی کہ کماتا بھی ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور آگے سے رزلٹ وہ نہیں نکلتا، تو غصہ تو آنا ہی ہے۔ پھر غصہ آتا ہے تو بعض دفعہ پھینٹی لگا دیتا ہے، اگرچہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا، اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ سختی کر دیتا ہے، کوئی مار پیٹ کر دیتا۔ بچے یہ سمجھتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، دین بھی اتنی اجازت نہیں دیتا، لیکن بعض دفعہ یہ کام بہرحال ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں ہو جاتا ہے۔